بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں، عزیزوں اور سلسلے کے مخلص ساتھیوں، ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور بچیاں، حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی امام طریقہ قادریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مجالس کا اور ان کے مواعظ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج اس کی 16ویں قسط ہے معیار السلوک کے درس کی روشنی میں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف کتابیں ان کے خاندان ہی کے لوگوں نے ان کے مواعظ کو جمع کیا اور مرتب کی. ایک کتاب کا نام الفتح الربانی والفیض الرحمانی ہے. یہ آنے والی مجلس ہم نے اسی سے اخذ کی ہے. ہمارا سلسلہ یہ بھی رہا ہے کہ اس مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم کچھ احادیث سے اس کی شروعات کرتے ہیں، اور ہم انتخاب کرتے ہیں احادیث کا جو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے دوام، آخرت کے خوف، معاملات میں درست ہونا، اسی طریقے سے بااخلاق ہونا اور اخلاقی صفت پیدا کرنا، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. آپ کی ذات مبارکہ پر تمام اخلاق کی بلندیاں تمام ہو گئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا گیا، اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. تو قرآن کریم نے جن بلندیوں کو چھوا ہے اخلاق کی، وہ تمام صفات بدرجہ اتم موجود تھیں حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے اندر، اور ان کو مجتمع فرما دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے، اور انہی کا پرتو اور انہی کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلان استأذنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت له كذا وكذا ثم تطلقت
في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى عاهدتني فحاشا إن شر الناس منزلة يوم القيامة من يتركه الناس اتقاء شره واتقاء فحشه. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے کہا اسے اندر آنے دو، یہ اپنے قبیلے کا کیا ہی برا شخص ہے. جب وہ آپ کے روبرو آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خندہ پیشانی سے پیش آئے. جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس شخص کے بارے میں پہلے تو ایسا اور ایسا فرمایا، لیکن بعد میں ملاقات کے وقت آپ اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئے. آپ نے فرمایا تم نے مجھے فحش گو کب پایا ہے؟ قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی شرارت یا فحش کلامی کی بنا پر کتراتے ہوں گے. توضیح: عام طور پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملنا چاہیے. چڑچڑاپن، بدمزاجی اور فحش کلامی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. یہ پہلی توضیح ہے اس حدیث کی روشنی میں. اور دوسری توضیح یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی شخص فساد پھیلانا چاہتا ہے تو اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کی غیر حاضری میں اس کی مذمت کی جا سکتی ہے. بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ہند امرأة ابی سفیان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہندہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو سکے، الا یہ کہ میں خود ہی اس کی لا علمی میں کچھ لے لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہو سکے اتنا معروف یعنی دستور کے مطابق لے لو. اس کی توضیح کے اندر چند باتیں ہیں. نمبر 1، غیبت عام حالات میں ناجائز ہے، لیکن اگر کسی صاحب علم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے اصل واقعے کی نوعیت سمجھانے کے لیے کسی متعلقہ شخص کے عیب کا اظہار ہو جائے تو اس کا شمار ممنوع غیبت میں نہ ہوگا. نمبر 2، اگر شوہر بیوی اور اولاد کے ضروری وظائف مصارف پورے کرنے میں بھی کوتاہی کرتا ہے تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ بقدر ضرورت شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہے. نمبر 3، بالمعروف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے معاشرتی معاملات میں عرف عام اور رواج کا لحاظ کیا جانا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو جس سے کسی شریعت کی کسی نص سے انحراف لازم نہ آئے. اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا. 20ویں مجلس منعقدہ 21 ذی القعدہ 545 ہجری بروز جمعہ بوقت صبح بمقام مدرسہ قادریہ. بن مانگے ملنے والی سب نعمتوں کا شکر ادا کرو. اے لوگوں، اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرمائیں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اور اس سے نکلنے کے بعد غذا عطا فرمائی. پھر اس نے عافیت اور سب طرح کی قوت اور عنایت اور اطاعت عنایت فرمائی. اپنی اطاعت تمہارے نصیب میں کی، تمہیں مسلمان بنایا
اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار بنایا، چنانچہ اس کا شکر ادا کرو اور محبت کرو۔ جب تم نعمتوں کو اللہ کی طرف سے خیال کرو گے تو تمہارے دلوں سے مخلوق کی محبت جاتی رہے گی۔ اللہ کا عارف، اللہ کا محب، اللہ کو اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا وہی شخص ہے جو نیکی اور بدی سب اس کی طرف سے جانتا ہے۔ مخلوق میں سے اگر کوئی اس سے بھلائی کرتا ہے تو اسے اللہ کی تسخیر سمجھے، اگر مخلوق میں سے کوئی اس سے برائی کرے تو اسے اللہ کی مسلط کردہ جانے۔ اس کی نظر ہمیشہ خلق سے نکل کر خالق پر پڑے، اس کے باوجود وہ شرع کا پابند رہے، کسی بھی حالت میں شرعی حکم کو ساقط نہ ہونے دے۔ عارف الہی کا دل ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہمیشہ منتقل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مخلوق سے بے رغبتی، پھر انہیں چھوڑ دینا اور ان سے رخ پھیر لینا طاقت پکڑ جاتا ہے، اللہ کی رغبت ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات پر توکل قوی ہو جاتا ہے، خلقت سے لین دین کی عادت جاتی رہتی ہے۔ جو کام خلقت سے حاصل ہوتا ہے اسے اللہ کے ہاتھ سے جانتا ہے۔ اس کی عقل جو مخلوق اور خالق میں مشترک ہے مضبوط اور مؤکد ہو جاتی ہے۔ وہ خاص عقل اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جزوی عقل سے کلی عقل بن جاتی ہے۔ ڈر کہیں مخلوق کی محتاجی میں موت نہ آ جائے۔ اے خلقت کے محتاج، اے خلقت کے مشرک، ڈر کہیں مخلوق کی محتاجی میں موت نہ آ جائے۔ ایسی حالت میں اللہ تیری روح کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولے گا اور نہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالے گا، کیونکہ جو غیر پر بھروسہ کرنے والا ہو اللہ ایسے مشرک سے سخت نالا ہے۔ تجھے چاہیے کہ تو پہلے نفس سے الگ ہو جا، پھر خلق سے الگ ہو جا، پھر دنیا سے الگ ہو جا، پھر آخرت سے جدا ہو جا، بالآخر ما سوی اللہ سے الگ ہو جا، پھر اگر چاہو کہ مالک کے ساتھ خلوت ہو تو اپنے وجود اور اپنی تدبیر اور اپنی بکواس کو دور کرو۔ تجھ پر افسوس، تو اپنے خلوت خانے میں بیٹھا ہے اور تیرا دل لوگوں کے گھروں میں ہے، ان کے آنے اور ان کے ہدیوں کا منتظر ہے۔ تیری عمر بیکار گئی، صورت سے بھی بے صورت رہا۔ اپنے نفس کو کسی چیز کا اہل نہ سمجھ یہاں تک کہ اللہ اسے اہل نہ بنا دے۔ جب تک اللہ کی طرف سے اہلیت نہ آ جائے تم اور خلقت از خود اہلیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر تم سے کسی امر کا ارادہ کرے تو اس کے لیے تمہارے لیے سامان کر دیتا ہے۔ اگر تمہارا باطن صحیح نہ ہو اور قلب ما سوی اللہ سے خالی نہ ہو تو صرف خلوت تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ التجا ہے اللہم انفعنی بما اقول وانفعہم بما اقول ویستمعون۔ الہی جو کچھ میں کہتا ہوں میری نصیحت سے نفع عطا فرما اور وہ میری نصیحت ہوش سے سن کر قبول کریں۔ 21ویں مجلس منعقدہ 25 ذی قعدہ 545 ہجری بروز منگل بوقت شام بمقام مدرسہ قادریہ۔ دنیا آخرت سے حجاب ہے اور آخرت اللہ سے حجاب ہے۔ دنیا آخرت سے حجاب ہے اور آخرت دنیا و آخرت کے رب سے حجاب ہے۔ ہر ایک مخلوق اپنے خالق سے حجاب ہے، جس چیز پر ٹھہر جاؤ وہی حجاب ہے۔ چنانچہ تو خلقت اور دنیا اور ما سوی اللہ کی طرف توجہ نہ کر، یہاں تک کہ اپنے باطن کے قدموں اور ما سوی اللہ کو چھوڑ چھاڑ کر سب سے جدا و الگ ہو کر
اللہ کے دروازے پر حاضر نہ ہو جاؤ، اس حال میں کہ ذات الہی میں حیران، اسی سے فریاد کر، اسی سے مدد کے طالب ہو کر سابقہ تقدیر و علم الہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بس جب تیرے دل اور باطن کا وہاں پہنچ جانا ثابت و متحقق ہو جائے گا اور یہ دونوں بارگاہ الہی میں داخل ہو کر مقرب بن جائیں اور نزدیک ہو جائیں، تو وہ تجھے زندگی بخشے گا اور خلقت کے دلوں پر حاکم بنا دے گا اور تجھے ان پر امیر مقرر کر دے گا اور تمہیں مخلوقات کے دلوں کے امراض دور کرنے کے لیے طبیب بنا دے گا۔ اس وقت تو مخلوق اور دنیا کی طرف توجہ کر، تمہاری توجہ خلقت کے حق میں نعمت خداوندی ہوگی۔ تیرا ان کے ہاتھوں سے دنیا کو لے لینا اور فقیروں کو لوٹا دینا اور اس میں سے اپنا حصہ لینا تمہارے حق میں اطاعت و عبادت اور سلامتی کا باعث ہے۔ جو دنیا کو اس طرح سے حاصل کرے گا، دنیا اسے کوئی نقصان نہ دے گی، بلکہ وہ دنیا میں سلامتی کے ساتھ میں رہے گا، اور جو کچھ اس کے نصیب میں ہے وہ دنیا کی خرابیوں سے پاک و صاف رہے گا۔ اولیاء اللہ کے چہرے پر ولایت کی علامت اہل نظر ہی پہچانتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے چہروں پر ایک خاص علامت ہوتی ہے جنہیں اہل نظر ہی پہچانتے ہیں، کیونکہ ولایت کا اظہار اشارے سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ جو شخص نجات کا طالب ہے اسے چاہیے کہ اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے دل سے خلقت اور دنیا کو ایسے نکال دے جیسے بال گندھے ہوئے آٹے اور دودھ سے نکل جاتا ہے، اسی طرح آخرت اور ما سوی اللہ سے نکل جائے۔ اب اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر ہر ایک حقدار کو اس کا حق ادا کرے اور دنیا اور آخرت سے اپنا نصیب بھی حاصل کرے، اس حال میں کہ تو دروازے پر ہے اور دنیا اور آخرت تیرے سامنے ہاتھ باندھے خادم بنے کھڑے ہیں۔ تو دنیا سے اپنا نصیب یوں نہ کھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہو اور تو کھڑا ہوا ہو، بلکہ تو اسے بادشاہ کے دروازے پر اس طرح سے کھا کہ تو بیٹھا ہوا ہو اور دنیا تیرے سامنے سر پر خوانچہ اٹھائے کھڑی ہو، تم مخدوم بن کر بیٹھے ہو اور وہ تمہارے سامنے ذلیل ہو۔ دنیا اس کی خدمت کرتی ہے جو اللہ کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اور جو دنیا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے دنیا اسے ذلیل کرتی ہے۔ تو دنیا سے بے نیازی اور خداداد عزت کے ساتھ حصہ وصول کر۔ دنیا و آخرت میں اہل اللہ کی اللہ سے رضامندی، اللہ کے خاص بندے اللہ سے دنیا میں مفلس رہ کر راضی ہیں اور آخرت میں اس کے قریب میں رضامند ہوں گے۔ وہ اللہ کے سوا کسی کے طالب نہیں۔ انہوں نے جان لیا کہ دنیا تقسیم کی جا چکی ہے، انہوں نے دنیا کی طلب کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے جان لیا کہ آخرت کے درجات اور جنت کی نعمتیں بھی تقسیم کی جا چکی ہیں، انہوں نے اس کی طلب اور اس کے لیے عمل کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کی ذات کے سوا اور چیز کو نہیں چاہتے۔ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اپنی آنکھیں نہ کھولیں گے جب تک کہ جنت میں اللہ کی ذات کا نور نہ دیکھ لیں۔ تو تنہائی اور جدائی سے دوستی رکھ، جس کا دل خلقت اور اسباب سے خالی نہ ہو وہ نبیوں اور صدیقوں اور صالحین کی راہ پر چلنے کی قدرت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ وہ قلیل دنیا پر قناعت کرے اور کثیر کو قدرت کے حوالے نہ کر دے۔ تو زیادہ دنیا کی طلب نہ کر ورنہ تجھے برباد کر دے گی۔ اللہ تعالی اگر خود بخود تمہارے اختیار کے بغیر بہت سا عنایت کر دے تو تم اس میں سب طرح سے محفوظ رہو گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اپنے علم اور کلام سے نصیحت کیا کر۔ اے واعظ، تو اپنے باطن کی صفائی اور دل کے تقوی کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کر، ظاہر کو اچھا بنا کر برے باطن کے ساتھ نصیحت نہ کر۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں ان کے پیدا کرنے سے پہلے ایمان لکھ رکھا ہے، یہی سابقہ تقدیر ہے، مگر سابقہ تقدیر کے ساتھ ٹھہر جانا اور اس پر بھروسہ کر لینا جائز نہیں، بلکہ کوشش اور ہمت اور طاقت صرف کرنی چاہیے، اور ایمان یقین کے حصول کے لیے محنت کر، اللہ تعالیٰ کی خوشبوؤں کی طرف توجہ کر اور اس کی رحمت کی چوکھٹ پر پڑا رہے۔ ہاں، ہمارے دلوں کو ایمان کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا کر دے۔ کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات کے لیے ایسی صفات بیان کرتا ہے جن سے وہ راضی ہے، تم ان کی لا حاصل تعویلیں کرتے ہو اور ناجائز رد کرتے ہو۔ جتنی وسعت تم سے پہلے صحابہ کرام و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علم میں تھیں، تمہارے علم میں ایسی گنجائش نہیں۔ وہ ہر صفت کو، ہر حکم کو بلا حیل و حجت مانتے اور اس پر بلا تعویل و تردید ایمان لاتے تھے۔ تم بھی ان کی طرح چلو، انہی کی طرح کرو۔ ہمارا پروردگار عرش الہی پر ہے، جیسے کہ اس نے فرمایا، بغیر تشبیہ اور بغیر جسم اور بغیر تعطیل کے۔ اللہم ارزقنا ووفقنا وجنبنا الابتداء وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی تو ہمیں رزق دے اور توفیق دے اور ہمیں نئی نئی باتیں نکالنے سے بچا، اور ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ 22ویں مجلس منعقدہ آخری ذی قعدہ 545 ہجری بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ دنیا کی محبت دل سے کیسے نکالی جائے؟ کسی سائل نے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکالوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو دیکھ کہ دنیا اپنے گردشوں میں، اپنے چاہنے والوں میں اور ان کے بچوں کے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہے، ان کے ساتھ کیسی چالیں چلتی ہے، ان کے ساتھ کیسے کھیلتی ہے، انہیں اپنے پیچھے کیسے دوڑاتی ہے، پھر انہیں ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف ترقی دیتی ہے، یہاں تک کہ انہیں دوسروں سے بلند کر دیتی ہے اور مخلوق کی گردنوں کا انہیں مالک بنا دیتی ہے، اور ان پر خزانے اور عجائبات ظاہر کرتی ہے، اور پھر جب وہ اپنی بلندی اور اپنے اختیارات اور اپنی خوش عیشی دنیا کو اپنا خدمت گزار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایسی حالت میں وہ اچانک انہیں پکڑتی ہے اور قید کر لیتی ہے اور دھوکہ دیتی ہے، اور اس بلندی سے انہیں سر کے بل دے مارتی ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جان سے مار ڈالتی ہے اور خود کھڑی ہنستی ہے۔ ابلیس لعین بھی اس کے پہلو سے کھڑا خوب ہنسی اڑاتا ہے۔ دنیا کا چلن یہی ہے، دنیا کا یہ برتاؤ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، جو روز قیامت تک جاری رہے گا۔ بہت سے بادشاہوں اور امیروں سے اس کا سلوک ایسا ہی ہے، دنیا اسی طرح سے بلند کراتی اور گراتی ہے، آگے بڑھاتی ہے پھر پیچھے ڈالتی ہے، غنی کرتی ہے پھر تنگ دست کرتی ہے، قریب ہوتی ہے پھر ذبح کر ڈالتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس سے سلامت رہیں اور اس پر غالب آ جائیں، اس پر غالب آ کر اس کی شرارت سے محفوظ رہیں۔ یہ شاذ و نادر ہیں۔ دنیا کے مکر و فریب سے وہی بچتا ہے جو اسے پہچان لے اور اس سے اور اس کے حیلوں سے خوف کھائے۔ اے سائل، اگر تو دنیا کے عیبوں کو دل کی آنکھوں سے دیکھے گا تو دنیا کو دل سے نکال دینے پر قادر ہو جائے گا۔ اگر تو دنیا کو
سر کی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کے عیبوں سے چشم پوشی کر کے اس کی زینت میں مشغول ہو جائے گا۔ تب دنیا سے کنارہ کشی کرنے اور اسے دل سے نکالنے پر قادر نہ ہو سکو گے، اور وہ تجھے ویسے ہی قتل کر ڈالے گی جیسے اس نے اوروں کو قتل کر دیا۔ تو اپنے نفس سے یہاں تک جہاد کر کہ مطمئن ہو جائے۔ جب اطمینان ہوگا تو تم دنیا کے عیب پہچان کر اسے ترک کر دو گے۔ نفس کا اطمینان یہ ہے کہ وہ دل کا کہا مانے اور باطن کے بھی موافق ہو کر دونوں کی اطاعت کریں۔ جس چیز کا امر کریں اسے بجا لائے، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک رہے۔ ان کی عطا پر قناعت کریں اور منع پر صبر کریں۔ جب نفس مطمئن ہو جائے تو وہ قلب سے مل کر تسکین حاصل کرے گا۔ اس کے سر پر پرہیزگاری کا تاج اور قرب الہی کی خلعت دیکھے گا۔ تو ایمان اور دل کی تصدیق کو لازم پکڑو، اور اولیاء اللہ کو مت جھٹلاؤ، اور ان سے کسی طرح کا جھگڑا کرنے اور لڑنے سے باز رہو، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، قرب الہی کے مالک ہیں۔ ما سوی اللہ ان کے دسترس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو غنی کر دیا، اور اپنے قرب اور انس اور اپنے انوار اور کرامت سے انہیں مالا مال کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ وہ مردار کس کے قبضے میں ہے اور اسے کون کھا رہا ہے۔ وہ دنیا کی ابتدا کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے انجام اور فنا کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ذات الہی ان کے باطن کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، اور وہ ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ وہ ہلاکت کے خوف اور بادشاہی کی امید لیے عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے اور اپنی صحبت کی ہمیشگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ هُوَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور پیدا کرتا ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے، اپنے ارادے کو پورا کرتا ہے۔ منافق کے خصائل۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کے یہ خصائل بیان فرمائے ہیں۔ جو ان خصائل اور علامتوں سے پاک ہے وہ منافقت سے محفوظ ہے۔ نمبر 1، منافق جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وہ وعدہ کرے زبان سے پھر جائے۔ نمبر 3، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ خصائل ایک کسوٹی ہیں جو ایمان والے اور منافق میں واضح فرق کرتے ہیں۔ یہ کسوٹی اور آئینہ لے کر اس میں دل لگا کر چہرہ دیکھو، کیا تم ایمان والے ہو یا منافق، توحید والے ہو یا بت پرست۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ آپ حضرات کو نہایت قلبی افسوس اور دلی غم کے ساتھ میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہمارے قریبی سلسلے کے ساتھی جناب عمر بھائی جنرل کی والدہ محترمہ جنابہ زلیخا بائی محمد امین صاحب جنرل مرحوم کا انتقال ہو گیا ہے۔ 9 جولائی 2020 کو مطابق 17 ذی قعدہ 1441 ہجری بروز جمعرات، ان کی عمر بھائی جنرل کی والدہ صاحبہ جنابہ زلیخا بائی مرحومہ، جو طویل علالت کے بعد میں ان کا انتقال ہوا، وہ اور عمر بھائی جنرل کے والد محترم دونوں حضرات، دونوں والدین اور والدہ صاحبہ، یہ بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، داخل سلسلہ تھے، اور بڑا قریبی اور قلبی تعلق تھا، اور اس تعلق کی بنا پر
ہم تمام پسماندگان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کے پسماندگان میں جناب عمر بھائی جنرل، انور بھائی جنرل اور مدنی بھائی جنرل، تینوں بھائی اور ان کی دو بہنیں، یہ ان پانچوں حضرات کو اور جمیع اہل خانہ کو اور خاندان کے جمیع افراد کو ہم تعزیت ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کو جوار جنت میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں ان کو رکھے، اور قیامت تک ان کی قبر پر اپنے انوار و برکات کی بارش فرمائے۔ اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو اپنی مرحومہ والدہ اور والد مرحوم جن کا بہت زمان قبل انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی اور دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک غم کی خبر یہ ہے کہ ہمارے قریبی سلسلے کے ساتھی جناب شفیع صاحب کلوڈی کے چھوٹے بھائی جناب حاجی محمد صادق حاجی عبدالستار کلوڈی، ان کا بھی انتقال ابھی حال میں ہوا 10 جولائی 2020 کو مطابق 18 ذی قعدہ 1441 ہجری بروز جمعہ۔ ان کے پسماندگان میں 2 صاحبزادیاں اور 1 صاحبزادے ہیں، تو ان کو بھی اور ان کے جملہ اہل خانہ کی ہم تعزیت ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان مرحوم حاجی محمد صادق حاجی عبدالستار صاحب کلوڈی مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تعزیت ادا کرتے ہیں ہمارے سلسلے کے ساتھی محمد نعیم عبدالستار کاپڑیا صاحب کہ ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال گزشتہ کل 11 جولائی 2020 19 ذی قعدہ 1441 ہجری قبل ظہر ان کا انتقال ہوا، اور ان کے پسماندگان میں 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام پسماندگان کو اور محمد نعیم عبدالستار صاحب کو بھی اور جملہ اہل خانہ کو اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحومہ والدہ صاحبہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور قیامت تک ان کی قبر پر اپنے انوار اور برکات کی بارش فرمائے۔ ان سب حضرات کے لیے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جو مجلس ہوتی ہے اس میں دعائے خیر اور دعائے مغفرت بھی ہوتی رہے گی، اور اس وقت بھی آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت میں شریک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، ہم نے جو کچھ ابھی پڑھا ہے اس کو حضور پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور صدقے میں قبول فرما. یا الہی، اس کا ثواب تمام مرحومین جن کا ابھی ذکر کیا گیا، اے اللہ ان سب کو محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ان کو اس کا ثواب پہنچا دیں. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. قیامت تک ان کی قبور مبارکہ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اپنے انوار و برکات کا نزول فرما. ان کی قبور کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیں. اے اللہ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا. اے اللہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اور آپ کے دست مبارک سے سیراب فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ ان تمام مرحومین کے اوپر اے اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما کر اے اللہ پل صراط پر سے قیامت کے دن باری تعالی بجلی کی طرح گزار دے. اے اللہ محض اپنے فضل سے اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور صدقے میں اے اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ داخلے کے وقت ان کا اپنے شان کریمی سے بہترین استقبال فرما دیں. اے اللہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرما دیں. اے اللہ اپنے قرب عدم عطا فرما، اپنے دیدار نصیب فرما، اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور صدقے میں قبولیت کا شرف عطا فرما. اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی ہم کو عطا فرما، اور جو مانگنے سے ہم ان مرحومین کے لیے قاصب ہے اے اللہ وہ تمام نعمتیں ان کو عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیں. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. اے اللہ محض اپنے فضل سے جو تنگ دست ہیں ان کو اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ان کے رزق میں اے اللہ کشادگی عطا فرما دیں. اے اللہ ان کی تمام ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما دیں. اے اللہ جو تیری یاد سے غافل ہیں ان کو اپنے ذکر کی اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ اپنے ذکر میں اور اپنی یاد میں استقامت کامل عطا فرما دیں. اے اللہ ایمان کی حالت میں رکھنا اور ایمان ہی کی حالت میں اٹھانا. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی نصرت سے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ہماری التجاؤں دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.